مقصد سورۃ البقرہ کا بیان 4 مقاصد کا کہ اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ کہ پہلا حصہ 96 آیات، جس میں پہلا مضمون اثبات التوحید بیان ہو رہا ہے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 97 سے 176 تک، جس میں دوسرا مضمون اثبات الرسالہ، یعنی اللہ کے رسول کی رسالت کو ثابت کیا جاتا ہے ان کے دفاع کے ذریعے۔ تیسرا حصہ یہ 177 سے 253 تک، جس کا مضمون ہے الجہاد فی سبیل اللہ، اور چوتھا حصہ 254 سے آخر تک، جس کا مضمون ہے الانفاق فی سبیل اللہ، مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں۔ پھر یہ پہلا حصہ جو 96 آیات پر مشتمل ہے، یہ 3 ابواب میں تقسیم ہے۔ باب اول 20 آیات، باب اول 20 آیات، جس میں ان 3 گروہوں کی تفصیل اور وضاحت ہے جو سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً اور مختصراً گزر چکے تھے۔ منعم علیہم، مغضوب علیہم اور ضالین۔ یہاں پہ ان کی صفات بمائے حکم دنیاوی اور حکم اخروی کے ذکر کیے جاتے ہیں۔ شروع میں ترغیب الی القرآن، پھر منعم علیہم کی 5 صفات: یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاة، مما رزقناہم ينفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور 5ویں صفت وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یا اگر انہیں مختصر الفاظ میں اور بھی کہا جائے تو وہ اس طرح: 5 صفات ایمان بالغیب، اور دوسری صفت اقامت الصلاۃ، تیسری صفت کہ الانفاق، چوتھی صفت ایمان بالکتب الالہیہ، کہ الہی کتابوں پر، یا ایمان بالکتب السماویہ، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اور 5ویں صفت ایقان بالآخرہ، کہ آخرت پر یقین کرنا۔ حکم دنیاوی اولئک علی ھدی من ربہم، اور حکم اخروی واولئک ھم المفلحون۔ پھر 2 آیات میں مغضوب علیہم کی ان کی تفصیل کی گئی، کہ ان کی صفت کفرو کے ساتھ بیان کی گئی۔ وہ یہ کہ وہ انکار کرتے ہیں ضد اور عناد کی وجہ سے، حق چھپاتے ہیں ضد اور عناد کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، ایمان نہیں لاتے۔ جب ضد اور عناد پر ایک شخص آ جائے تو پھر وہ تو یعنی بیان کرنا نہ کرنا کوئی فائدہ مند اس کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس نے ضد کو پکڑ لیا ہے اور وہ عناد پہ آ گیا ہے۔ کہ ان کا حکم دنیاوی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، دنیا میں اللہ نے اسباب ہدایت ان سے سلب کر لیے۔ حکم اخروی ولہم عذاب عظیم۔ پھر ومن الناس سے آیت نمبر 16 تک ان آیات میں منافقین کی 10 صفات بیان کی گئیں۔ پہلی صفت قول اور قلب میں تضاد، دوسری صفت دھوکے باز ہیں، تیسری صفت عدم شعور ہے ان میں، چوتھی صفت ان کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے، شک کا مرض ہے، 5ویں صفت یکذبون، جھوٹے ہیں، 6ٹھی صفت کہ کام کرتے ہیں فساد کا اور نام دیتے ہیں اصلاح کا، 7ویں صفت صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں، 8ویں صفت کہ ایمان والوں کے سامنے ایمان کا اظہار اور کافروں کے سامنے کفر کا اظہار، 9ویں صفت ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور 10ویں صفت یعمہون، حیران اور پریشان، دل کے اندھے ہیں۔ حکم دنیاوی وما كانوا مہتدین، اور حکم اخروی ولہم عذاب علیم۔ پھر 4 آیات میں 2 مثالیں۔ پہلی مثال آگ کی مغضوب علیہم کی وضاحت کے لیے، اور وہ بیان کی گئی 2 آیات میں۔ کہ آج ان 2 آیات میں غالین کی مثال ہے،
اور یہ منافقین کی وضاحت کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. ان آیات میں یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے. وہ یہ منافقین کی مثال پانی کے ساتھ، اور میں نے کل یہ بتایا تھا کہ قرآن میں اکثر مثالیں یہ آگ اور پانی کے ساتھ اس وجہ سے ہیں، اور قرآن کی تشبیہ اکثر دی جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ آگ اور پانی میں دونوں خصلتیں پائی جاتی ہیں، فائدے کی بھی اور نقصان کی بھی. اسی طرح قرآن میں بھی فائدے کا پہلو بھی ہے اور نقصان کا بھی ہے. جو شخص اس کا حق ادا کرے اس کے لیے فائدے کا، اور جو شخص اس کی حق تلفی کرے اس کے لیے نقصان کا. تو یہ دونوں چیزیں ان میں ہیں. جیسے کل وہ روشنی جو ہے اس میں فائدہ تھا تو اللہ ان سے وہ لے گیا اور چھوڑ دیا انہیں تاریکی میں، اور جو جلانے والی چیز تھی وہ ان کے لیے وہیں پہ وہ رہ گئی. کہ آج منافقین کی مثال ہے یہ بارش کے ساتھ اور پانی کے ساتھ. سیب بارش کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سیب اصل میں صابہ یسوبو سے ہے. صابہ یسوبو ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اوپر سے گرے. تو بارش کو بھی سیب اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اوپر سے نیچے گرنے والی اور نیچے کی طرف آنے والی ایک چیز ہے. ٹھیک ہے. صاب یسوب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اوپر سے نیچے کی طرف گرنے والی چیز ہے. تو سیب بارش کو بھی سیب اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اوپر سے نیچے کی طرف نازل ہونے والی اور برسنے والی چیز ہوتی ہے. کہ او کسیب من السماء، یا مثال ان لوگوں کی کن کی طرح ہے، یا مثال ان لوگوں کی کن کی طرح، یعنی منافقین کی مثال. یا مثال او کے معنی یا کے بھی کر سکتے ہیں اور او کے معنی واو کے بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اور مثال ان لوگوں کی، ان منکرین کی، یہ کسیب بارش کی طرح ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ آگے بارش والوں کا ذکر ہو رہا ہے تو اسی لیے منافقین کی مثال یہاں پہ ہم لفظ اصحاب کو محذوف ذکر کریں گے، اور ان لوگوں کی مثال بارش والوں کی طرح ہے. یعنی کسیب اصل میں کاصحاب السیب ہے، بارش والوں کی طرح ہے. کیونکہ منافقین کی مثال ہے تو منافق کی مثال بارش کے ساتھ نہیں دی جا سکتی بلکہ بارش والوں کے ساتھ. یعنی بارش کی تشبیہ یہاں پہ قرآن کے ساتھ دی جا رہی ہے، اور وہ جو بارش میں چلنے والا شخص ہے تو یہ منافق کی تشبیہ ہے. تو ترجمہ یہ ہے کہ اور مثال ان لوگوں کی یعنی ان منافقین کی کسیب بارش والوں کی طرح ہے. فیہ، اب اس بارش میں چند چیزیں ہوتی ہیں. تو یہاں پہ فیہ ظلمات، کہ اس بارش میں ظلمات اندھیرے ہیں. منافق کے شکوک اور شبہات سے یہاں پہ تعبیر کی گئی ہے ظلمات کے ساتھ. یعنی منافق چونکہ وہ اپنی اس حالت میں مطمئن نہیں ہوتا بلکہ اس کے دل میں مرض ہوتا ہے شک کا، مرض ہوتا ہے منافقت کا. اس کے دل میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ آیا یہ اسلام حق بھی ہے یا نہیں ہے. تو اسی شک سے قرآن نے یہاں پہ تعبیر کیا ہے ظلمات کے ساتھ کہ اس بارش میں اندھیرے ہیں. اندھیرے، منافق کے شکوک و شبہات کی تشبیہ دی گئی ہے اندھیروں کے ساتھ. ورعد، اور اس بارش میں رعد گرج ہے. کہ قرآن مجید میں جو منافق کو ڈانٹا گیا ہے اور منافق کو زجر دیا گیا ہے اور منافق کو جو تخویفات دی گئی ہیں، ڈراوا دیا گیا ہے، تو اس سے تعبیر قرآن نے رعد کے ساتھ کیا ہے. وہ جو بارش میں جو یعنی ڈرانے والی جو آواز ہوتی ہے جس کو گرج کہتے ہیں، گرجنا. تو یہاں پہ رعد
قرآن میں جو موجود منافق کو زواجر اور تخویفات دیے گئے ہیں، تو قرآن نے ان سے یہاں پہ تعبیر رعدن کے ساتھ کیا ہے۔ وبرقن، اور چمک، اس بارش میں اندھیرے ہیں، ورعدن، اور گرج ہے، وبرقن، اور بجلی ہے۔ ویسے عام طور پہ جب ہم کہتے ہیں گرج چمک تو رعدن گرج ہے اور برقن چمک ہے، لیکن برقن کا ذرا واضح معنی بجلی ہے، برق، اسی لیے بجلی کو بھی برق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ برق جو قرآنی دلائل ہیں، قرآنی دلائل سے یہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے برقن کے ساتھ، یعنی قرآن کے جو دلائل ان کی تشبیہ برقن کے ساتھ ہے۔ منافق کے شکوک و شبہات کی تشبیہ اندھیروں کے ساتھ، رعدن قرآن کے جو زواجر اور تخویفات ہیں منافق کو جو دیے گئے ہیں کہ ان کی تشبیہ رعدن کے ساتھ، اور قرآنی دلائل کی تشبیہ برقن کے ساتھ۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، رکھتے ہیں یہ منافق یہ اصابعہم اپنی انگلیوں کو، اصابع جمع ہے اصبعن کی، اور اصبعن انگلی کو کہتے ہیں، رکھتے ہیں یہ منافق اپنی انگلیوں کو فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کی تندر کے ڈر سے، صواعق اس تندر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آسمانی تندر اور وہ بجلی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اردو میں تندر کو؟ من الصواعق، جی کیا کہتے ہیں؟ تندری کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں؟ سر کڑک، جی کڑک، بجلی کڑکنا تو بجلی کڑک کہتے کڑکنا، ہیں اس کو۔ جی اچھا اردو میں تندر نہیں کہتے؟ نو سر، سر انگلش میں بھی ٹھنڈے بھی کہتے ہیں لیکن اردو میں کڑک کہتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ من الصواعق، میں یہاں پہ دیکھتا ہوں، اچھا یہ ہے، چلیں جی خیر، تندر کی بھی آپ لوگوں کو سمجھ تو آتی ہے نا۔ صواعق، صاعقہ اصل میں اسی تندر کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو رکھتے ہیں یہ منافق اپنی انگلیوں کو فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق تندر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جو آسمانی بجلی ہے، خدای میرات کا دا اوس په دې وخت کې دوی دا واده جوړ کړ. یہ آواز صاف آ رہی ہے؟ ہلو جی سر صحیح آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو رکھتے ہیں یہ منافق، یہ بارش والے، کہ اپنی انگلیوں کو فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق اس آسمانی کڑک کی وجہ سے یا تندر کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے، یعنی یہ منافق کی وہ حالت ہے کہ منافق یہ قرآن کا جو بیان ہے اسے سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جس طرح بارش میں چلنے والا وہ شخص، جس طرح وہ اس آسمانی کڑک اور تندر کی آواز کو برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں وہ ٹھونستا ہے، ٹھیک ہے کہ اپنے کانوں میں وہ ٹھونستا ہے تاکہ وہ اس کی شدید وہ آواز وہ سن نہ سکے، تو یہی حال منافق کا قرآن کے ساتھ ہے کہ منافق پہ یہ قرآن کا بیان اتنا سخت لگتا ہے اور اتنا بھاری پڑتا ہے کہ
منافق یعنی اگر اس کا بس چلے تو وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں اور ٹونسے اور وہ اپنے کانوں کو بند کر دی، یعنی ان پر اتنا بھاری گزرتا ہے یہ قرآن کا بیان. ٹھیک ہے، تو یہ منافق کی وہ حالت ہے کہ اس پہ قرآن کا بیان اتنا برا لگتا ہے. جس طرح وہ بارش والا شخص وہ کہتا ہے کہ میں نے اگر اس آواز کو سن لیا تو یہ میری موت واقع ہو جائے گی، تو اسی طرح منافق بھی کہتا ہے کہ میں نے اگر قرآن کے اس بیان کو میں نے سن لیا تو یہ میرے دل کو نکال دے گا اور یہ میری موت واقع ہو جائے گی. یعنی منافق قرآن کے سننے کو موت سے تعبیر کرتا ہے، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو، کہ اللہ گھیرنے والا ہے انکار کرنے والوں کو. یعنی جو شخص قرآن سے انکار کرتا ہے تو یاد رکھیں اس کا آخری انجام وہ اللہ نے اسے گھیرنا ہی ہے اور وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا. یہ قرآن کے نہ ماننے والوں کا انجام ہے کہ اور اللہ گھیرنے والا ہے بالکافرین، منکرین کو، انکار کرنے والوں کو گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے. یکاد البرق، یہ قریب ہے، البرق کہ یہ چمک یا یہ بجلی، یخطف ابصارہم، یہ اچک لے ان کی بینائی کو. اچک لے کہ ان کی بینائی کو، ابصار دیکھنے کی جو طاقت ہے اسے اچک لے. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے جو دلائل ہیں کہ وہ اتنے پھیل جائیں گے جس طرح وہ روشنی پھیلتی ہے، تو قریب ہے کہ یہ بجلی یہ اچک لے ان کی بینائی کو. کیا مطلب؟ یعنی قرآن کی جو روشنی ہے یہ پھیل جائے اور پھر منافق کو چھپنے کی کوئی جگہ جو ہے وہ نہ ملے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ قرآن کو سمجھ کر قرآن کو سمجھیں گے، اسی طرح انہیں منافق کی جو صفات ہیں وہ پتہ چل جائیں گی، تو پھر منافق جو ہے جی اس کے لیے کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی. یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ خیرہ ہو جائیں گی، اور ان کی آنکھیں، اور پھر ان کے لیے کوئی چھپنے کی جگہ جو ہے وہ نہیں رہے گی. یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور پھر ان سے اسلام کی یہ ترقی جو ہے یہ برداشت نہیں ہوگی منافق سے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی یخطف ابصارہم اچک لے ان کی بینائی کو. ٹھیک ہے، یہ ان میں منافقین کو ایک وعید ہے کہ دیکھو اسلام کو اخلاص سے قبول کر لو، ورنہ یہ روشنی جو ہے یہ پھیل جائے گی اور پھر تم لوگوں کی بینائی جو ہے وہ اچک لی جائے گی، یعنی پھر تمہارے لیے چھپنے کی کوئی جگہ وہ نہیں ہوگی. کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. منافق کی اسلام کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اپنے فائدے کا ہے. جس طرح بارش میں چلنے والا جب اسے روشنی ہو جاتی ہے تو وہ روشنی میں چلنے لگتا ہے، لیکن جب پھر تاریکی ہوتی ہے تو پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ منافق اسلام میں اپنے فائدے کو دیکھتا ہے کہ اگر اسے اسلام کے کسی کام میں فائدہ نظر آئے تو کہتا ہے آمنا، ہم بھی تو تمہاری طرح ایمان والے ہیں، ہم بھی تو مومن ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان لانے والے، ہم بھی قرآن کو ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے، اسلام میں جو آسان احکام ہیں یہ اگر ان سے کہہ دیا جائے آؤ غنیمت تقسیم ہو رہی ہے تو پھر تو اس کے لیے بڑے بہادر ہیں، لیکن اگر کہا جائے کہ آؤ جہاد کے لیے چلتے ہیں تو پھر اس کے لیے منافق تیار نہیں ہے. کہ اگر آپ اسے کوئی آسان کام اسلام میں جو منافق کے لیے اس کا کرنا آسان ہے، یہ اگر اس کے لیے اسے کہتے ہیں تو اس کے لیے بڑا تیار ہے.
لیکن اگر کوئی مشکل کام کے لیے اسے آگے کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے تیار نہیں. اگر اسے کہا جائے کہ تمہارے پاس مال ہے، ان غریبوں پہ مال لگاؤ، زکوٰۃ دو، تو پھر اس کے لیے تیار نہیں ہے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی بھی روشنی ہو جائے یا جب کبھی بھی روشنی کرے ان کے لیے، مشوا فیہ تو چلتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب تاریکی ہوتی ہے ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جب کبھی بھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ تو چلتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب تاریکی ہوتی ہے ان پہ تو کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ منافق کی اسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ اسلام میں کسی فائدے کا کام. اس پر اگر آپ قرآن کی ایک دو آیات دیکھ لیں یا ایک آیت بھی دیکھ لیں تو کافی ہے، اس مضمون کو آپ لوگ سمجھ جائیں گے. سورہ نساء ذرا دیکھ لیں، سورہ النساء جی، اور آیت ہے غالباً 72 ہے یا 71 ہے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، میرے خیال میں 72 ہے. سورہ النساء آیت نمبر 72، 72. یہ آپ میں سے جنہوں نے یہ قرآن اپنے سامنے رکھا ہے تو وہ ذرا دیکھ لیں سورہ النساء آیت نمبر 72. کون سی آیت ہے سورہ نساء کی؟ 72. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور بعض تم میں سے وہ ہیں لَيُبَطِّئَنَّ جو اوروں کو سست کرتے ہیں، خود بھی سستی کرتے ہیں، اوروں کو بھی سست کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَكُمْ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَئِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں پہنچتا ہے فضل اللہ کی جانب سے، کوئی مال غنیمت جو ہے وہ ہاتھ میں آتا ہے، تو منافق کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو منافق کہتا ہے شکر ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا. کہ آیت کیا ہے ذرا پڑھ کے سنائیں. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن وَإِنَّ لَّيُبَطِّئَنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پس اگر پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، تو إِذْ کہتا لَمْ ہے یہ منافق تحقیق مجھ پر اللہ نے انعام کیا ہے، اذ لم اکم معہم شہیدا، جب میں نہیں تھا ان کے ساتھ حاضر. شکر ہے کہ میں ان کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں گیا، ورنہ اگر میں جاتا ہوں تو میں بھی ان کے ساتھ شہید ہوا ہوتا. شکر ہے کہ اللہ نے میری جان بچا لی. لیکن وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، لیکن اگر تمہیں کوئی اللہ کی جانب سے فضل پہنچتا ہے، کوئی خیر آتی ہے، کوئی غنیمت کا مال آتا ہے، تو پھر یہ منافق کہتا ہے کہ کَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، واہ جی تم نے تو مجھے ایسے بلا دیا کہ گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہیں ہے. اپنے دوستوں کو تم نے یوں بلا دیا، اور دل ہی دل میں وہ افسوس کرتا ہے، یا لیتنی، ہائے ہائے، کنت معہم، کہ اگر میں ہوتا ان کے ساتھ، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی کامیاب ہوتا بڑی کامیابی کے ساتھ، مجھے بھی غنیمت میں چند پیسے مل جاتے، مجھے بھی غنیمت میں ایک حصہ جو ہے یہ مل جاتا. اب دیکھیں، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب غنیمت کی بات آتی ہے تو مشوا فیہ، پھر اس میں افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے تو مجھے ایسے بھلا دیے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہیں ہے. لیکن وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتا ہے شکر ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، ورنہ مجھے بھی یہ مشکل اور یہ تکلیف اٹھانی پڑتی. تو یہ منافق کا حال ہے. اور قرآن مجید جگہ جگہ منافقین کا یہی حال اور یہی نقشہ یہ کھینچتا ہے. سورہ حج میں بھی آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بالکل آیت نمبر 11 یا 12 ہے.
اور منافق جو ہے یہ اللہ کی عبادت شک پہ کرتا ہے، بس اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو پھر اسلام کا دعوے دار ہے، لیکن اگر تکلیف پہنچتی ہے تو کہتا ہے شکر ہے کہ مجھے اللہ نے ان چیزوں سے بچایا ہے۔ تو یہاں پہ سورہ بقرہ میں بھی منافق کی یہ مثال ہے کہ جس میں قرآن کہتا ہے کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب روشنی ہوتی ہے ان کے لیے مشوا فیہ تو چلتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب تاریکی ہوتی ہے ان پہ قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ منافق اسلام میں اپنے فائدے اور نقصان کو دیکھتا ہے اور اسی کے مطابق چلتا ہے۔ یہ اب آخر میں منافق کو پھر تنبیہ دی جا رہی ہے کہ یاد رکھو تمہاری یہ منافقت یہ تمہیں کفر تک پہنچا سکتا ہے، اور اس میں یہ تنبیہ دی جاتی ہے، اور یہ منافقت یہ اسی وجہ سے یہ کفر کے لیے ایک سیڑھی کے طور پہ کام کرتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہے اللہ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو لے جائے ان کی سنوائی کو، ان کے سننے کی طاقت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کے دیکھنے کی طاقت کو۔ کیا مطلب؟ یعنی منافق کو یہ کہا جا رہا ہے، یہاں پہ ختم قلب سے تعبیر کیا ہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان سے، جیسے مغضوب علیہم کے بارے میں کہہ دیا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور اسی طرح صم بکم عمی میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا، تو یہاں پہ منافق کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کی سننے کی طاقت اور ان کے دیکھنے کی طاقت۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر اللہ چاہے تو جی انہیں کفر تک پہنچا دے اور پھر ان پر مہر لگا دے، جیسا کہ مغضوب علیہم پر اللہ نے مہر لگائی ہے۔ تو یہ انہیں ایک تنبیہ ہے کہ اپنی منافقت سے باز آ جاؤ۔ ٹھیک ہے جی۔ ان اللہ، اگر کوئی منافق کہتا ہے کہ نہیں بظاہر میں تو مسلمان ہوں اور مجھ پر اللہ کیوں یہ مہر لگائے گا، تو اللہ آخر میں فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ایک چیز پر قدرت والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرح ان یہ دو آیات کافی مشکل ہیں، لیکن اس میں سے یہ آپ یہ تشبیہات وغیرہ یہ جب صحیح لگائیں گے تو تبھی اس مثال کی سمجھ آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا باب تھا کہ جس میں ان تین گروہوں کی وضاحت اور تفصیل ہوئی، ان کے صفات اور ان کا حکم دنیاوی اور حکم اخروی، جو سورہ فاتحہ میں اجمالاً اور مختصراً گزر چکے تھے۔ پھر آخر میں یہ دو مثالیں، یہ آگ کی مثال مغضوب علیہم کی وضاحت کے لیے، اور پانی کی مثال یہ ضالین کی وضاحت کے لیے۔ یہ او کصیب من السماء، اور مثال ان لوگوں کی کصیب بارش والوں کی طرح ہے، فیہ من السماء، وہ بارش جو اوپر سے ہو۔ بارش تو ویسے بھی اوپر سے ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ من السماء جو اوپر سے ہو، یہ اسے تمکین کہتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن مجید کی تشبیہ دی جا رہی ہے بارش کے ساتھ، تو اسی لیے اس کی عظمت کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ من السماء، وہ بارش جو اوپر سے ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ کیونکہ قرآن وہی ہے اور اس میں مشرکین شک کرتے تھے، تو قرآن مجید نے بارش کی جو نسبت ہے وہ اوپر کی جانب کی ہے، یعنی مطلب یہ کہ قرآن کہ وہ اوپر سے نزول ہونے کی اور اوپر سے آنے کی، اس کی جانب اشارہ ہو جائے۔ بارش والوں کی طرح ہے، کون سی بارش؟ من السماء، جو اوپر سے ہو، فیہ ظلمات ورعد وبرق، کہ اس بارش میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد، اور اس میں گرج ہے، وبرق، اور اس میں بجلی ہے۔ ٹھیک ہے، ظلمات ورعد وبرق، یجعلون اصابعہم، رکھتے ہیں یہ منافق اپنی انگلیوں کو،
فی آذانہم اپنے کانوں میں من الصواعق یہ تندر کی وجہ سے کڑک کی وجہ سے حذر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے موت کے ڈر کی وجہ سے ٹھیک ہے تاکہ وہ اس آواز کو اس آسمانی آواز کو وہ سن نہ لیں تو یہی حال منافق کا ہے کہ اس پر قرآن کا یہ سننا اتنا بھاری لگتا ہے کہ اتنا برا لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو ٹھونسیں حذر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے واللہ محیط بالکافرین اور اللہ کافروں کو انکار کرنے والوں کو گھیرنے والا ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم قریب ہے کہ یہ بجلی اچک لے یخطف خطف کہتے ہیں کہ اچکنے کو جیسے پرندے کے سامنے یا مرغی کے سامنے آپ دانہ ڈالتے ہیں اور وہ ایک ایک دانے کو اچکتا ہے تو اسی کو خطف کہتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم قریب ہے کہ یہ بجلی یہ اچک لے ان کی بینائی کو کلما اضاء لهم مشوا فیہ جب روشنی ہوتی ہے ان کے لیے یہ جو بارش والے ہیں مشوا فیہ تو چلتے ہیں اس میں وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب تاریکی ہوتی ہے ان پر قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں یہی حال منافق کا اسلام کے ساتھ ہے اپنے فائدے کو دیکھتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کے سننے کی طاقت کو اور ان کے دیکھنے کی طاقت کو یعنی یہ منافق کو تنبیہ ہے کہ تمہارے اس منافقت کو کہ اللہ کفر تک پہنچا دے اور تم پہ وہ ختم قلب کر دے اور پھر تمہارے ایمان لانے کی کوئی گنجائش جو ہے وہ نہ ہو ابھی تو تم اسلام سے اپنے فائدے کے لیے اسے استعمال کر رہے ہو لیکن پھر تمہیں مکمل تم پہ ختم قلب کر دے اور اگر تم کہتے ہو کہ میں تو بظاہر مومن اور مسلمان ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر ایک چیز پر قدرت والا ہے تو یہ تھی دوسری مثال پانی کی اور بارش کی قرآن اور منکرین قرآن کون تھے منافق اور قرآن کی مثال ٹھیک ہے تو یہ پہلے رکوع کا یہ پہلے 2 رکوع کا خلاصہ ہے اور حاصل ہے اور یہ پہلے باب کا خلاصہ ہے انشاءاللہ کل کی آیت نمبر 21 سے ہم دوسرے باب کا خلاصہ پہلے آیت نمبر کچھ آیات تک ہم پڑھیں گے کہ آیت نمبر 39 تک خلاصہ جو ہے اسے مختصر انداز میں اور پھر رفتہ رفتہ اسے آخر تک تفصیلاً وہ پہنچائیں گے انشاءاللہ کل کی آیت میں جو ان 96 آیات کا جو مرکزی دعویٰ ہے اور جو مرکزی مضمون ہے وہ توحید ہے تو کل کی آیات میں اعبدوا ربکم کہ اپنے رب کی عبادت کرو دعوی توحید وہ آیت نمبر 21 میں ذکر ہوتا ہے اور خطاب جو ہے وہ یا ایھا الناس کے ساتھ ہے کہ کل میں دونوں ابواب میں ربط بھی ذکر کروں گا کہ یہ پہلا باب یہ دوسرے باب کے لیے بطور تمہید تھا بطور تمہید یعنی اس کے لیے راہ ہموار کرنا مطلب یہ کہ قرآن کل جو اصل دعویٰ ذکر کرے گا اعبدوا ربکم اور یا ایھا الناس کے ساتھ تو اے لوگوں تو لوگوں کی پہلے تقسیم قرآن نے ذکر کی کہ لوگ کتنی اقسام ہیں تو قرآن نے کہہ دیا کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں ماننے والے صریح اور واضح انکار کرنے والے اور تیسرے جو ہیں وہ منافق ہیں اور وہ مذبذب ہیں تو یا ایھا الناس اور پہلے باب اور دوسرے باب کا آپس میں یہ تعلق ہے انشاءاللہ تعالی کل اس کا خلاصہ پڑھیں گے ٹھیک